محنت اٹھانے والوں مجھے دکھ بتاؤ، بوسے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، اے محنت اٹھانے والوں مجھے دکھ بتاؤ۔ مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، ایوب 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ ایوب 14واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں، سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے سور چکائیں، سب خدا کے سور چک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے تو وہ ان سے کلام کرتا ہے، اور جب ان سے کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی قدرت سے دکھ زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے جاتا رہتا ہے، اور مشکلات، بیماریاں، کمزوریاں اور مسائل انسانی زندگی سے جاتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو نے ہمیں یہ فصل بخشا تاکہ تیرے حضور، تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تیری آواز کے شنوا ہوں۔ اے خدا، آج ہر زندگی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ہر ایک کے بدن کو شفا بخشنا، اور اے خدا ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ ایوب 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، انسان دکھ سے بھرا ہے۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ انسان دکھ سے بھرا ہے۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا دکھ، اور کسی کو اولاد کے نافرمان ہونے کا دکھ، اور کسی کو لا علاج بیماری کے باعث دکھ، اور کسی کو بے روزگاری کے باعث مالی پریشانی اور دکھ، اور کسی کو باہمی تعلقات میں ناخوشگواری کے باعث دکھ، اور اس طرح یا بعض تعلیمی طور پر ناکام ہوتے ہیں اور دکھ میں مبتلا ہو کر بعض عام زندگی میں ناکامی کے باعث اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے گنوا لیتے ہیں۔ کچھ مقدمہ بازی کے باعث دکھی ہیں، اور کچھ کو ابلیس اور ابلیسی قوتوں نے دکھی کیا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے تمام عزیز و اقارب دکھ میں مبتلا
नसर आते हैं। जब हम अय्यूब 14वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। अब गौर करें, दिन भी बहुत ज्यादा नहीं, कई सदियां नहीं जीता, उसके दिन बाइबल बयान करती है कि थोड़े, और इसके साथ ही कलाम खुदा में लिखा है एक तो दिन थोड़े हैं और दूसरा दुख से भरा है, यानी दुख के साथ जिंदगी गुजारता है। और जब इस दुख में इंसान जिंदगी बसर करता है तो उसकी जिंदगी बेमानी, बेकैफ, आंसू के साथ, सिसकियां और आहुजारी के साथ वो जिंदगी गुजारता है और उसकी जिंदगी में कोई खुशी और इत्मीनान नजर नहीं आता और इंसान सोचता है कि शायद वो दुख के लिए पैदा हुआ है। आइए मेरे साथ देखें अय्यूब 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अय्यूब 5वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, पर जैसे चंगारियां ऊपरी को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। जब इंसान दुख में, मुसीबत में, परेशानी में इस कदर सिताया जाता है तो वो सोचता है कि इंसान शायद दुख के लिए ही पैदा होता है और वो सोचता है कि इंसानी जिंदगी में दुख और दुखी हैं और बस दुखों के साथ जीकर इस तारे फानी से कूच करना है। लेकिन अजीजों, बाइबल ये बयान करती है खुदा का मंसूबा ये नहीं है और ना था, क्योंकि इंसान को खुदा ने दुख के साथ पैदा नहीं किया, या जब इंसान को खल किया है तो दुख उसकी जिंदगी में उसने नहीं रखे, बल्कि उसकी तख्लीक कामिल सुख के साथ आदम को उसने दुख की आमेज़श के साथ खल्क नहीं किया, बल्कि उसने उसे कामिल, खुशगवार और सुख से मामूर माहौल और जिंदगी बख्शी। जब इंसान दुख में है तो वो अपने अंदाज से सोचता है कि शायद वो दुख के लिए ही पैदा हुआ है। जैसे अय्यूब 5वां बाब इसकी 7वीं आयत में अभी हमने पढ़ा, पर जैसे चंगारियां ऊपरी को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। अब जो अपने आप को खुदा के हाथ में देते हैं, अपने मामले को खुदा के हाथ में देते हैं और दुख में खुदा के कदमों में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं, पर दुख क्यों ना हो, उनकी जिंदगी से दुख जाता रहता है। अय्यूब 5वां बाब इसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। बहुत से लोग दुख में खुदा की तारीफ नहीं रहते और जब उनकी जिंदगी में दुख आता है तो वो खुदा से जुदा हो जाते हैं और खुदा के तालिब नहीं रहते।
لیکن وہ شخص جو کامل رہائی، کامل شفا، کامل برکت اور خدا کے حضور سے برکات کو چاہتا ہے، وہ دکھوں میں خدا کے پاس آتا اور وہ جانتا ہے کہ انسان دکھ کے لیے ہی نہیں بلکہ انسان سکھ کے لیے ہے اور خدا کے لیے ہے، اور جب وہ خدا پر اپنا معاملہ چھوڑتا ہے تو خدا اسے دکھ سے رہائی دے کر سکھ اور اطمینان بخشتا ہے۔ آج ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دکھ میں ہیں اور وہ سوچتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد دکھ ہے اور انسانی زندگی شاید دکھ کے لیے ہے، اور وہ کمپرومائز کرتے ہیں اور نہ خدا کے طالب ہوتے ہیں اور نہ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ جادوگروں کی طرف اور وہ عاملوں کی طرف اور وہ پیروں کی طرف اور ایسے برے کام کرنے والوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں شاید انہیں سکھ ملے، لیکن وہاں سکھ کی بجائے ان کا دکھ بڑھتا ہے، ان کی مصیبت بڑھتی ہے، ان کا مرض بڑھتا ہے، ان کی تکلیف بڑھتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ انسان دکھ کے لیے ہے۔ لیکن جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا کی حضوری میں آپ آ کر اس کے قدموں میں جھکتے ہیں اور اس کے طالب ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں دکھ کتنا بھی آئے میں مسیح کا ہوں، اور میری زندگی میں اگر دکھ دور کر سکتا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح دور کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ نہیں سوچیں انسان دکھ کے لیے ہی ہے، اور بلکہ آپ کہیں گے انسان خدا کے لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت، اس کی حضوری میں زندگی گزارے اور اس کے آئین اور اس کے احکام کے تابع ہو۔ اور جب آپ کی اورینٹیشن، آپ کا نہج فکر بدلتا ہے، آپ کا انداز فکر تبدیل ہوتا ہے، آپ یہ نہیں سوچتے کہ انسان صرف دکھ کے لیے ہے، بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں انسان خدا کے لیے ہے تاکہ خدا کی ستائش کرے، تاکہ خدا ان کے احکام کے تابع ہو اور اس کے جلال کو ظاہر کرے، اور انسان اس لیے ہے کہ وہ خدا کے اس عظیم منصوبے کو جو خدا نے اس کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے اس منصوبے کی تکمیل کرے، اور اپنے دکھ میں وہ خدا کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے اور اس کے حضور آ کر وہ اپنے زندہ خدا کی اطاعت کرتا ہے کہ اے خداوند، یہ دکھ میری خطاؤں کے سبب سے، میری بدعمالیوں کے سبب سے یہ دکھ میری زندگی میں آیا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے نوح پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ نوح پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا۔ نوح پہلا باب 5ویں آیت کا دوسرا حصہ، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا۔ اب گناہ کی کثرت کے باعث خدا نے رنج میں ڈالا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا زندہ خدا اپنے لوگوں کو خوشی کے ساتھ اور اس نے مصیبت کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا یا دکھ کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے گناہ کی کثرت کے باعث انسان دکھ میں ڈالا جاتا ہے۔
آئیے میرے ساتھ دیکھیں نوح 3 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ خدا بنی آدم پر خوشی سے دکھ اور مصیبت نہیں بھیجتا، یعنی اس میں خدا کی خوشی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ انسان دکھ میں رہے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کے باعث، اپنی بدعمالیوں کے باعث، اپنی خطاؤں کے سبب سے وہ رنج میں اور دکھ میں پڑتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے پھر خدا جب دکھ میں ڈالتا ہے تو خدا خوشی کے ساتھ دکھ میں نہیں ڈالتا۔ جیسے باپ بچے کو اگر مارتا ہے تو خوشی کے ساتھ نہیں مارتا، ماں بچے کو مارتی ہے تو خوشی کے ساتھ نہیں مارتی، بلکہ اس کی خطا کے سبب سے اسے مارتی ہے اور اس کی سرزنش کرتی ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اعمال کو درست کرنا، اس کا سبب یہ ہے اس کی شخصیت کو راست بنانا۔ اور اسی طرح جب آپ کی زندگی میں دکھ آتا ہے خدا آپ کو راست چاہتا ہے، جب دکھ آتا ہے آپ خدا کے طالب ہوتے ہیں اور خدا کے آئین سیکھتے ہیں، خدا کی مرضی اور اس کے احکام کے تابع ہوتے ہیں، اور خدا رحم اور اپنے فضل سے آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے۔ دیکھیں نوح 3 باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ جب آپ اپنے معاملے کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جب آپ خدا کے طالب ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کی بدعمالی کے سبب سے، آپ کی بری روش کے سبب سے، آپ کے برے کاموں کے سبب سے آپ دکھ میں پڑتے ہیں، لیکن خدا خوش ہو کر آپ کو دکھ میں نہیں ڈالتا کہ آپ بدروہوں سے دکھ پائیں، بیماریوں سے دکھ پائیں یا مالی بحران کے باعث آپ دکھ میں رہیں۔ خدا کا یہ ہرگز منصوبہ نہیں ہے، بلکہ خدا آپ کو آپ کے گناہ کی کثرت کے باعث رنج میں ڈالتا، دکھ میں ڈالتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ اس کے طالب ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا خواہ کچھ بھی ہو جائے میں تجھ سے جدا نہ ہو سکتا ہوں اور نہ ہوں گا۔ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، آپ اس کے تابع ہوتے ہیں اور آپ اس خدا کے قدموں میں آ کر آپ اپنے آپ کو اس کے حوالہ کرتے ہیں، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں نوح 3 باب کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھیں میرے ساتھ نوح 3 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو۔ جب وہ خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، ہاں خدا میں سزا کا مستحق ہوں اور میں اس دکھ کا مستحق ہوں، لیکن اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، میں تیرا طالب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، اب میں مستحق ہوں کہ تو مجھے مارے، اس لیے کہ تیری سرزنش سے اور تیری اس دکھ سے میری زندگی میں بہتری ہے اور میں بہتر ہو جاؤں گا۔ اور خداوند اسی لمحہ آپ کی زندگی سے ان گناہوں کو، کیونکہ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اس دکھ کا سبب میرے گناہ ہے اور
दुखों का सबब मेरी बदईमानियां हैं। आप खुदा के हुजूर आकर इकरार करते हैं, और जब आप इकरार करते हैं तो खुदा आपको मुआफ करता है, और इसलिए कि उसकी रहम की फरावानी है। देखें नोहा 3 बाब और उसकी 32वीं आयत, क्योंकि अगर जब वो दुख दे तो भी अपनी शफ़क़त की फरावानी से रहम करेगा। अगर जब वो दुख दे तो भी अपनी शफ़क़त की फरावानी, वो इस कदर उसकी शफ़क़त है, इस कदर उसका रहम है, इस कदर उसका प्यार है, और जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो उसका इत्मीनान जो वो आपको देना चाहता है, आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। और जब आप अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे दुख में मेरा अगर मददगार है तो मेरा खुदा है, आप उसके सामने झुक जाते हैं, आप उसके तालिब हो जाते हैं, अपना मामला उसके हाथ में दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करते हैं, खुदा शफ़क़त की फरावानी से आपको मुआफ़ करता है। और बाइबल ये बयान करती है, फिर खुदा आपके दुख को दूर करता है। आप ये सीख लेते हैं कि नाफरमानी के सबब से गुनाह जिंदगी में आया है। देखें पैदाइश 30 बाब और उसकी 17वीं आयत। पैदाइश 30 बाब और इसकी 17वीं आयत में लिखा है, और आदम से उसने कहा, पैदाइश 30 बाब 17वीं आयत, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे न खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट न जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदा ने आदम को ये इसलिए दुख में डाला कि उसने खुदा की बात मानने के बजाय हवा की बात को माना, और हवा को इसलिए दुख में डाला कि उसने खुदा की बात मानने के बजाय सांप की बात को माना। जब आप खुदा के आइन से इनराफ करते हैं और खुशी अगर है और सुख अगर है, तो वो खुदा की हुजूरी में और खुदा के अहकाम के ताबे होने में सुख है। लेकिन अगर आप खुदा के आइन को छोड़कर, उसके अहकाम को छोड़कर आप दूसरों की बात मानते हैं, अगर मसीह कहता है वो नहीं मानते, और जादूगर कहता है वो आप मान लेते हैं, अगर खुदा का खादिम कुछ कहता है आप नहीं मानते, लेकिन कोई पीर फकीर कहता है आप उस बात को मान लेते हैं। आप बाइबल जो कि खुदा की उस मर्जी को जाहिर करती है, उसके अहकाम को बयान करती है, या खुदा के हुक्मों और उसके आइन की बाबत हम कलाम से सीखते हैं। अगर आप इसकी बजाय और कोई किताब तो पढ़ें, लेकिन इसे ना पढ़ें तो आप दुख में जाएं। और फिर आप जब खुदा के पास आ जाते हैं, अपना मामला खुदा के हाथ में रखते हैं, आप उसके तालिब होते हैं, और आपको समझ आती है कि खुदा फिर कलाम के वसीला से खुदा सिखाता है कि तूने मेरी बात मानने के बजाय तूने फलां की बात को माना है, और जब तूने उसकी बात को माना है, वहीं से तेरी जिंदगी में दुख का आगाज हो गया है। लेकिन ये दुख खत्म हो सकते हैं, और अगर आप खुदा की तरफ रुजू न लाए तो फिर आप कहेंगे कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है, और दुख में ही उसे चले जाना है, और फिर मौत के बाद आपके लिए मौत है, फिर मौत के बाद आपके लिए खुशी नहीं है, और इस दुनिया में भी खुशी नहीं है।
اگر آپ بہت کچھ حاصل کر لیں، آپ دولت حاصل کر لیں، آپ شہرت حاصل کر لیں، آپ ایک نام کما لیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں مسیح نہیں ہے اور اس کا کلام نہیں ہے، آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے اندر خوشی کا دار و مدار اس بات پر ہے آپ کتنا خدا کے تابع ہیں، آپ کتنا اس کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کس قدر اس کے آئین اور اس کے احکام کے تابع ہیں۔ اور جب آپ اس سے جدا ہوتے ہیں تو مسیح نے فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ سکھ میں نہیں رہ سکتے، پھر آپ خوشی میں نہیں رہ سکتے، آپ آسانی اور برکت میں نہیں رہ سکتے۔ انسان جب یہ سمجھ حاصل کر لیتا ہے، اسے دانائی حاصل ہو جاتی ہے اور آسمانی حکمت مل جاتی ہے، تو وہ خدا کے حضور آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اور جب گناہ کی معافی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی شفقت کی فراوانی سے معاف کرتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے صرف اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے منجی، اپنے کفارہ دینے والے، اپنے خدا کی بات کو ماننا ہے، اور میں نے بس اس کی بات سے نہ دائیں مڑنا ہے اور نہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ عین اس کے احکام کے مطابق میں نے زندگی گزارنا ہے۔ اور جب آپ ایسا سوچیں گے پھر آپ کی زندگی میں اطمینان، پھر اگر دکھ آئے گا بھی نا مسیح کے ہوتے ہوئے یا مسیح کے کہلانے کے سبب سے، پھر دکھ آئے گا بھی نا، لیکن اس کے ساتھ ہی مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ کی زندگی میں ہوگا، اور اس دکھ میں آپ کے ساتھ آپ کا شافی، آپ کا منجی، آپ کا نجات دینے والا آپ کے ساتھ اس دکھ میں ہوگا، تاکہ اس دکھ سے آپ کو چھڑائے، اس دکھ سے رہائی دے، اور وہ قوتیں جو آپ کو دکھ میں مبتلا کرتی ہیں، مسیح کا ہاتھ آپ کو بچاتا ہے، جیسے صدر مصر عبد النجوب کو خدا نے بچایا، جس طرح دانیل کو بچایا، اور خدا آپ کو بھی اسی قدرت کے ساتھ بچاتا ہے۔ کب؟ جب آپ خدا کے احکام میں مگن رہیں گے اور گناہ کو ترک کریں گے۔ لیکن اگر ترک نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں دکھ اور مصیبتیں قائم رہتی ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے اور دکھ میں ہی رہتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ وائس دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جان فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا، یہ بھی بطلان ہے۔ جب آپ خدا سے جدا ہوتے ہیں اور آپ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا غم چند دنوں اور چند مہینوں کا نہیں بلکہ عمر بھر کا ہے۔ نہ دن کو چین، نہ رات کو چین، نہ دن کو سکون، نہ رات کو سکون، نہ دن کو اطمینان، نہ رات کو اطمینان، اور یوں ہی آپ کی زندگی دکھوں میں گری ہوئی گزرتی ہے، اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان دکھوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بلکہ آپ دکھوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے، لیکن خدا آپ کے دکھوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اگر آپ دن رات غم میں ہے، دن رات تکلیف میں ہے، دن رات اب اسی قوتوں سے ستائے جاتے ہیں، یا دن رات بے اولادی کے سبب سے روتے رہتے ہیں، یا دن رات ابلیس آپ کو تنگ کرتا ہے، یا غربت اور پریشانی سے آپ شب و روز دکھ میں ہیں، تو آج خدا چاہتا ہے آپ زندہ مسیح کے قدموں میں آئیں
اور آپ اس دکھ سے نجات حاصل کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ وائس 30 باب، وائس 30 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، جب تک جیتا رہے نیکی کرے۔ اب یہ ہے سیکرٹ کہ وہ کیسے سکھ میں رہ سکتا ہے جب تک وہ جیتا ہے نیکی کرے۔ اور نیکی کیا ہے؟ خدا کے حکم کے تابع ہو، خدا کے آئین اور حکم کی اطاعت کرے اور خدا کی مرضی کو بجا لائے، یہ نیکی کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ خدا کے حکموں سے ہٹتا ہے، خدا کے آئین سے انحراف کرتا ہے، تو وہ بدی کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سکھ پائیں، چاہتے ہیں دکھ آپ کی زندگی سے دور ہو جائے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ خدا کے قدموں میں آئیں اور تائب ہو جائیں اور عمر بھر نیکی کریں اور عمر بھر سکھ پائیں۔ آج خدا آپ کے دکھ کو اور غم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ بدی کو چھوڑیں گے تبھی آپ نیکی کریں گے، اور اگر بدی جاری رہے گی تو نیکی کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور آپ نیکی نہیں کر پائیں گے یا نیکی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں زبور 34 اور اس کی 14ویں آیت، چونتیسواں زبور اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں دکھ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں تو اس کے لیے انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا۔ آپ کو نیکی کرنا ہے، اور نیکی کرنے کے لیے آپ کو بدی کو چھوڑنا ہے۔ جب آپ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو آپ کو بدی کو چھوڑنا ہے، اور جب بدی چھوڑیں گے تب آپ نیکی کریں گے، اور جب آپ نیکی کریں گے اور نیک زندگی بسر کریں گے، اور نیک زندگی سے مراد ہے خدا کے حکم اور اس کے باتوں پر عمل کرنا، اور جب آپ بدی چھوڑ کر نیکی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی زبور 34واں اور اس کی 12ویں آیت میں ہم نے پڑھا، زبور 34 اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر۔ آپ کی زندگی سے دکھ اس وقت ختم ہوگا جب آپ بدی کو چھوڑیں اور نیکی کریں اور پھر صلح کے طالب ہوں۔ جب آپ کی زندگی میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس وقت آپ نہ صرف دوسروں کو دکھی کرتے ہیں بلکہ آپ خود بھی دکھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا دل شیطان سخت کر دیتا ہے کہ آپ صلح کی طرف مائل نہ ہو، آپ کا دل نرم نہ ہو، آپ سخت دل ہوتے ہیں، اور اس دل کی سختی کے سبب سے آپ دکھ میں رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے اندر ایک سخت دل، ایک سنگین دل لیے ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی میں دکھ۔ ایک خاتون، اسے ایک بہت بڑی رسولی تھی، اور اس رسولی کے سبب سے اس کی زندگی میں دکھ تھا، درد بھی تھی اور تکلیف بھی تھی، اور کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا اور بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور جب اس رسولی کو نکال دیا گیا
تو وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اور اسی طرح جب آپ کے اندر سے خدا اس پتھر دل کو نکالتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں نرمی آتی ہے، پھر آپ کی زندگی میں پھر دوسروں کے لیے رحم آتا ہے۔ اور خدا کا رحم جب تک آپ کے اندر نہیں، اس وقت تک آپ نے دوسروں پر رحم کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا نظر آتا ہے۔ لیکن جب آپ بدی کو چھوڑتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور صلح کے طالب ہوتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، پیروی کے معنی آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور یسوع صلح کا شہزادہ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی آپ اس کے فالوور ہیں۔ اگر آپ شیطان کے فالوور ہیں تو آپ تکلیف میں ہوں گے، اگر مسیح کے پیروکار ہیں تو آپ سکھ میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ شافی ہے جو بیمار میں سے شفا دیتا ہے، اور وہ منجی ہے جو بری روحوں سے اور گناہوں سے آپ کو نجات دیتا ہے۔ آپ اس کے پیروکار ہیں، جو وہ کرتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، جہاں وہ جاتا ہے آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، آپ اس کے فٹ پرنٹ پر آپ چلتے ہیں، نہ دائیں مڑتے ہیں اور نہ بائیں مڑتے ہیں، اور پھر خداوند آپ کی زندگی سے ان دکھوں کو دور کر دیتا ہے، پھر ان تکالیف کو دور کر دیتا ہے، ان بیماریوں کو آپ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ بدی چھوڑ کر صلح کے طالب ہوتے ہیں تو آپ سکھ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا آپ کو سکھ اور اطمینان بخشتا ہے۔ زبور 37واں اور اس کی 30 آیت کو پڑھیں گے۔ زبور 37واں اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، خدا پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خدا پر توکل۔ اب یہ خاص بات کہ آپ اگر بدی کو چھوڑتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، آپ صلح کے طالب ہوتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، آپ اس وقت تک پیروی کر نہیں سکتے جب تک آپ خدا پر توکل نہیں کرتے۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ کرنا، انحصار کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا، پھر جو کچھ وہ کہے آپ یقین کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ فرماتا ہے آپ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے اور میری برکت اور ترقی کے لیے ہے۔ اور خدا پھر آپ کی زندگی میں جب آپ خدا پر توکل کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ کلی طور پر توکل نہیں کرتے، جزوی توکل کرتے ہیں، پارشل اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے ایسے ہول بحیثیت مجموعی کلی طور پر ہم بھروسہ کریں صرف خدا پر، اور خدا کی ذات پر ہم انحصار کریں کہ خدا مجھے سکھ دے سکتا ہے، خدا مجھے اطمینان بخش سکتا ہے، اور میں خدا پر اعتماد کرتا ہوں۔ اور جب آپ کو خدا پر اور اس کے کلام پر اعتماد ہے، آپ ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ایمان لانے والوں کے درمیان خدا معجزے کرتا، پھر آپ کی زندگی میں معجزہ کر دیتا، پھر آپ کی زندگی میں ایک ریولیوشن لے آتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں عجیب اور عظیم کام کرتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے آج خدا آپ کے لیے ایسا کرنے کو ہے کہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرے، اور یہ اس وقت ہے جب آپ خدا پر کامل توکل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ آپ اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں خدا میرے ساتھ برکت اور بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے، اور یہ نہیں کہ انسان دکھ سے بھرا ہے اور اس کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں، بس دکھ کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ آپ خدا پر توکل کریں اور اس کے ساتھ ہی خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ بے وفا لوگوں کے لیے سکھ نہیں ہوتا،
بلکہ کہیں بھی کسی بھی سسٹم میں اگر ڈیوائن سسٹم دیکھیں تو وہاں بھی وفادار لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے. پولیٹیکل سسٹم دیکھیں وہاں پولیٹیکل پارٹی سے وفادار نہیں تو وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے. اور اسی طرح خاندان میں اگر فیتھفل نہیں تو اعتماد نہیں رہتا. اسی سے خدا کے ساتھ آپ وفاداری سے چلیں، اس کے وفادار ہوں. اور جب آپ خدا کے وفادار ہیں تو پھر سکھ آپ کے لیے ہے، اطمینان آپ کے لیے ہے، شفا آپ کے لیے ہے. دیکھیں زبور 62 زبور 62 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے لوگوں ہر وقت اس پر توکل کرو. توکل کے لیے ایک مخصوص وقت نہیں کہ چرچ میں آئے تو خدا پر توکل ہے، مصیبت آئی تو خدا پر توکل ہے، بلکہ ہر وقت توکل. اگر چاہتے ہیں کہ سکھ آپ کی زندگی میں رہے، برکت آپ کی زندگی میں رہے، پھر آپ ہر وقت خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہر وقت اس پر توکل کریں. یہ نہیں کہ سنگین حالات ہیں تو آپ خدا پر مخصوص وقت کے لیے توکل کریں. ہر وقت توکل کریں. کبھی بھی جیسے آدم اور حوا خدا پر توکل کرتے تھے، لیکن جب سام نے کہا اس وقت انہوں نے توکل چھوڑ دیا، وہاں سے دکھ ان کی زندگی میں داخل ہو گیا. اور اگر ہر وقت خدا پر توکل کرتے تو کبھی دکھ ان کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا. عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ ہر وقت اس پر توکل کریں اور خدا ان کی باتوں کو سیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا منصوبہ رکھتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے زبور 34 اور اس کی 11ویں آیت. زبور 34 اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسید سکھاؤں گا. وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بلائی دیکھے. اب ہم نے پڑھا ایوب 14 باب کی پہلی آیت میں کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. اب اس آیت کا اس کے ساتھ موازنہ کیجئے 12ویں آیت کا. زبور 34 12ویں آیت، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے. وہاں ہے کہ انسان تھوڑے دنوں کا ہے، یہاں جو بڑی عمر چاہتا ہے وہاں یہ انسان دکھ سے بھرا، یہاں بلائی دیکھے یعنی سکھ دیکھے. کون انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میں عمر بھی زیادہ پاؤں اور سکھ پاؤں، اس عمر میں دکھ نہ ہو. اور جیسا ایوب 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. لیکن اب یہاں ہے کہ کون ہے جو بڑی عمر چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس بڑی عمر میں خداوند سے وہ بلائی دیکھے یعنی سکھ دیکھے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دن زیادہ ہوں اور دکھ سے بھرے ہوئے نہ ہوں، یعنی آپ کی عمر بھی دراز ہو اور آپ درازی عمر کے ساتھ ہی آپ بلائی اور اچھے دن دیکھیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آئیے ان باتوں کو سنیں. زبور 34 اور اس کی 13ویں آیت، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اس کی پیروی کر. خداوند کی نگاہ صادق پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ. بعض اوقات جسم سے بدی نہیں بلکہ زبان سے بدی کرتے ہیں اور اس سے بھی دن بھی تھوڑے ہوتے ہیں اور زندگی دکھ سے بھری ہوتی ہے. بہت سے گالی گلوچ، بری باتیں، زبان سے بدی.
بدی کو زبان کو بدی سے پاس رکھیں، اور جب آپ زبان کو بدی سے پاس رکھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب آپ اپنی زبان کو بدی سے پاس رکھیں گے اور ہونٹوں کو دغا کی بات سے، تو پھر آپ کی زندگی میں خدا سکھ، اطمینان اور شفا نازل کرے۔ کئی زبان کی بدی کرتے ہیں، دغا بازی کی بات، منہ سے کچھ دل سے کچھ۔ آپ کا دل اور آپ کے ہونٹ ان میں تضاد نہ، ریاکاری نہ، ایکٹنگ نہ ہو۔ آپ جو نہیں ہے نا وہ نہیں، یہ نہیں کہ آپ جو نہیں ہے آپ وہ بیان کرتے ہیں، یا جو ہے بیان کرتے ہیں میں وہ نہیں۔ آپ کے ہونٹ اور آپ کی شخصیت کا انر یعنی باطن، یہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ آپ کے دن سکھ کے ہوں گے اور خدا آپ کو برکت اور خدا آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرے گا کہ آپ کے دنوں کو بھی بڑھائے گا، اور اس کے ساتھ خدا آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ درازی عمر کے ساتھ سکھ بھی دے گا۔ دیکھیں مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 14واں باب 5ویں آیت، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو خدا دراز کی عمر بھی بخشتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ مکاشفہ 14واں باب اس کی 4تھی آیت کو پڑھیں گے۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کمارے ہیں، یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید دیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ اب جب آپ مسیح کے خون سے خریدے جاتے ہیں تو پھر آپ دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر آپ دکھ کے لیے نہیں، پھر آپ برے کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، پھر وہ آپ کے دکھ کو دور کرتا ہے تاکہ خدا کے جلال کو اس دنیا میں ظاہر کرے۔ جیسے مجھے سکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور کینسر کے ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں یسوع کی دارا کے نیچے آ گیا، اور اس کی صلیب کے نیچے آ کر میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور اس سے میرے گناہ کو معاف کیا، اور کینسر کے باعث جو دکھ تھا نہ صرف اس نے کینسر کو ختم کیا بلکہ کینسر کے باعث جو دکھ تھا اس دکھ کو بھی ختم کیا، اور مجھے عمر کی درازی بخشی۔ خدا آپ کے لیے بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ یسوع کے لہو کی دارا کے نیچے آئے، اور جب آپ یسوع کے لہو میں چھپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو معاف کرتا ہے، پھر آپ کی عمر کی درازی بھی ہے، آپ کو عمر کی درازی بھی بخشتا ہے، آپ کو سکھ اور اطمینان بھی بخشتا ہے، اس لیے کہ آپ معاف کیے گئے ہیں، اور جب آپ معاف کیے گئے ہیں تو پھر آپ کے دکھ کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ معاف کیے جائیں اور آپ کے اندر معاف کرنے کی روح ہو۔ دیکھیں پھر سب رومیو 12واں باب اس کی 18ویں آیت۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو،
اپنا انتقام نہ لو بلکہ غصب کو موقع اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غصب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں دوں گا۔ عزیزو جب آپ خدا سے معافی حاصل کرتے ہیں، آپ بھی دوسروں کو معاف کرتے ہیں، آپ کے اندر اگر بدلہ ہے تو پھر دکھ آپ کی زندگی سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسی کہ مسیح کے ہم مزاج نہیں ہیں، مسیح معاف کرتا ہے اور اپنے رحم کی فراوانی سے خدا باپ ہماری قصوروں کو معاف کرتا، خدا بیٹا ہماری خطاؤں کے سبب سے غائب کیا گیا اور اسے ہم پر رحم کیا ہے، اور جب اسے ہم پر رحم کیا ہے تو اس کا تقاضا ہے ہم بھی رحم کریں، اس کا تقاضا ہے ہم بھی دوسروں کی زندگیوں میں دکھ کو دور کریں اور ہم باہمی ترقی کے لیے زندگی گزاریں۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ رومیو 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ جب آپ دکھ سے نجات پاتے ہیں پھر باہمی ترقی، آپ دوسرے کو بھی جو دکھ میں ہے آپ اس کو بھی خداوند کے قدموں میں لاتے ہیں، اور یہ باہمی ترقی ہے کہ آپ اگر سکھ پائے ہیں تو وہ بھی سکھ پائے، آپ کو بیماری سے شفا ہوئی تو وہ بھی بیماری سے شفا پائے۔ اگر آپ کو خدا نے روزگار دیا کہ خدا کے گھر میں آئے، آپ ان لوگوں کو بھی جو بے روزگار ہیں خدا کے گھر میں لائیں۔ باہمی ترقی، دوسروں کی بھی ترقی، آپ کے اندر معاف کرنے کا پہلو ہے یا معاف کرتے ہیں اور دوسروں کی ترقی کے لیے آپ ان کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، خدا آپ کو سکھ اور اطمینان بخشتا، اور خدا آپ کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو کوئی کر نہیں سکتا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ عبرانیوں پالس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ اب 15ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ آپ کے اندر یہ رحم ہو کہ کوئی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ خدا کے فضل سے ہم شفا پاتے ہیں اور خدا کے فضل سے ہمارا دکھ دور ہوتا ہے۔ ہم مستحق نہیں ہیں لیکن وہ ہم پر فضل کرتا ہے اور اس کے فضل سے ہم رہائی پاتے ہیں، اور جب ہم رہائی پا لیتے ہیں ہم یہ سوچیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ رہ جائے جو خدا کے فضل سے محروم رہے، بلکہ اس کو ہم خدا کے گھر میں لائیں، خدا کے قدموں میں لائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے نا تو پھر اگر آپ دکھ میں نہیں ہیں، سکھ میں ہیں، تو کوئی ایسی جڑ جو ہے وہ پھر پھوٹ پڑتی ہے اور آپ دکھ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے ساتھ وابستہ نہیں رہے۔ لیکن آپ جب دوسروں کو لائیں گے آپ خود بھی آئیں گے اور دوسروں کے لیے کام کریں گے، آپ خدا کے لیے مفید اور مؤثر ہوں گے، اور خدا ایسی جڑ کو آپ میں جو آپ کو پھر دکھ دے سکے اس جڑ کو وہ پنپنے نہیں دیتا بلکہ اس کو نکال لیتا ہے۔ لیکن جب آپ پھر اپنے کاموں میں اور دنیا کے مشاغل میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس وقت نہیں رہتا
آپ دوسرے کو کیا لانا ہے؟ آپ خود نہیں آتے، آپ دوسرے کو کہ خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ تو خود بھی خدا کے فضل سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کی زندگی میں دکھ آنا شروع ہو، کوئی کڑوی چاہڑ نکل آئے، پھر پریشانیاں پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ 4 سال پہلے خدا نے میری زندگی میں کام کیا تھا، 10 سال پہلے خدا نے کام کیا تھا، اور آپ پھر میں اس کے قدموں میں جاؤں۔ عزیزو، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ وہ آپ کو کامل زندگی، مکمل شفا کی زندگی، ایسی زندگی جس میں کوئی دکھ نہ ہو، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے مسیح آپ کو دعوت عام دیتا ہے۔ متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 11واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آپ مسیح کے پاس آئیں، وہ آپ کو آرام دے گا۔ آپ مسیح کے پاس لوگوں کو لائیں تاکہ وہ بھی آرام پائیں، اور آپ کی زندگی بھی طویل ہوگی، اور آپ کی زندگی میں دکھ بھی نہ ہوگا بلکہ سکھ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں بیماری نہ رہے گی، اس لیے آپ مسیح کے لیے کارآمد ہے، مفید ہے اور یوزفل ہے، اور آپ خود بھی آتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہ وہ خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائیں، آپ ان کو بھی لاتے ہیں۔ اور آج خدا آپ کو دکھ سے رہائی دینا چاہتا ہے، آج آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ آج وہ مسائل جو آپ کے دکھ کا باعث ہے، آپ کی خاندانی وہ پریشانیوں کا سبب ہے، آج ان سارے مسائل کو خدا ختم کرنا چاہتا ہے۔ کب؟ جب آپ اپنے معاملے کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آج جو اپنے معاملے کو خدا کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور آج اپنے ان معاملات کو جو دکھ کا باعث ہیں، ان باتوں کو جو آپ کی زندگی میں پریشانی کا سبب ہے، انہیں خدا کے ہاتھ میں دے دے۔ ان معاملات کو خدا کے ہاتھ میں دے دے۔ خدا ان معاملات کو خود ٹیکل کرتا ہے، اور اس کے حضور آ کر بس اپنی خطاؤں بدعمالیوں کا اقرار کرے۔ خدا آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام آج کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیجیے، اور میرے پیچھے کہیں۔ جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو آپ کہیں ایمان، بھائی کہیں ایمان رکھتا ہوں، بہنیں کہیں ایمان رکھتی ہوں۔ سب سر جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں، اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو دکھ کو دور کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہے۔ اور میرا ایمان ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیری حضوری سے پرجلال ہے، اے جلال کی بادشاہ۔ میرا ایمان ہے کہ تو اپنی شفقت کی فراوانی سے مجھے معاف کرے گا۔ میں تیرے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے گناہ پر گناہ کیے، اور میرے گناہوں کی کثرت کے باعث تو نے مجھے رنج میں ڈالا ہے، اور میرا ایمان ہے تو ہی مجھے رنج سے نکال کر سکھ اور اطمینان بخش سکتا ہے۔ میں اپنے معاملے کو تیرے ہاتھ میں دے دوں۔ تیرا شکر، مجھے اپنے خون سے دھو کر پاک کر کامل شفا دے۔ اے یسوع، تیرا شکر، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، تو معاف کرنے والا۔ میرا ایمان ہے تو نے مجھے معاف کر دیا۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو
معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ شفقت کی فراوانی سے تو تمام تقصیر اور گناہوں سے اپنے لوگوں کو رہائی دیتا ہے، اور خود کہتا تھا کہ مادے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا ایمان ہے آج تو انہیں آرام دے گا، اس لیے کہ تو نے ان کے بدنوں سے تمام گناہوں کی ان دستاویز کو مٹا دیا۔ تیرا شکر یسوع کے نام سے آمین۔